الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 70۔ ہمارا موضوع گفتگو عظمت اور کرامت انسان قرآن مجید کی روشنی میں کہ اسلام کی نظروں میں انسان کی عظمت۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو کرامت، شرافت، فضیلت، سربلندی، جو بھی آپ اس کا ترجمہ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ہم نے عطا کی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، فضائل و کمالات جو انسان کو عطا کی ہیں وہ ہم نے عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواریوں کے اوپر ہم چلایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاک و پاکیزہ حلال رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس کو تمام کے اوپر، یا اگر اس کثیر سے مراد تمام نہ لیا جائے، اکثر و بیشتر کے اوپر کہ جن کو ہم نے خلق کیا ہے ان کے اوپر فضیلت عطا کی۔ آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کہ آخر اس موضوع کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم اس موضوع کے متعلق اس ماہ صیام میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے۔ اگر ہم آج اس دنیا کا اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، اگر اس کو دیکھیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہم کو یہ علم ہوگا کہ دشمنان اسلام آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب سے اسلام وجود میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے اوپر طرح طرح کے اشکالات، اعتراضات کیے گئے۔ ہر زمانے میں ایک نیا اعتراض، ایک نیا اشکال اسلام کے اوپر سامنے آتا ہے اور پھر اس کو ہوا دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو اختیارات ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھے، آج وہ اختیارات ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، لہٰذا مجبور و بے بس جو کچھ ان کے لیے سماج اور معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے وہ خاموشی سے تماشائی بنے رہتے ہیں، اس کے سوا وہ کچھ نہیں کرتا۔ بہت سے اعتراضات اسلام کے اوپر زمانے گزشتہ سے آج تک کیے جاتے رہے۔ آج اس زمانے میں جو اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش اور جگہ جگہ پر مولانا غلام مسکی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی بات ہے، اس جھوٹی بات کو آپ اتنی مرتبہ تکرار کیجئے کہ اتنی مرتبہ تکرار کیجئے کہ سامنے والا بھی اس کو، حتیٰ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو خود کہنے والا ہوتا ہے جب وہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے
تو خود اس کو بھی پھر اس کے اوپر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. خود اس کو اپنی بات کے اوپر یقین، ہاں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے جناب یوسف کا وہ سیریل دیکھا ہوگا کہ جب آخر میں ان رہبروں کو لایا جاتا ہے کہ جو بتوں کی تبلیغ کر رہے تھے، اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تم کو یقین ہے کہ جو تم سب کہتے ہو یہ بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے، جبکہ وہ خود جا کر گفتگو کیا کرتا تھا، خود جا کر اس بت کی طرف سے بولا کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، کلام کرتا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ شروع میں جب میں نے کیا تھا، چونکہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا، ہم قوت حاصل کرنا چاہتے تھے، اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے اس کو ذریعہ بنایا. لیکن آج میں خود شک میں پڑ گیا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کہیں جھوٹ ہے کہ سچ ہے. یعنی آپ خود مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے ہمارے ہاتھوں میں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں چونکہ میڈیا نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں وہ وسائل نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی تبلیغ کر سکیں، ہم اپنے حقیقی پیغام کو پہنچا سکیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ہے وہ مسلم دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں قوت ہے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. لہٰذا وہ جو حربہ چاہتے ہیں اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آج سب سے بڑا جو حربہ اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اور اسلام انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کی ترقی کے دشمن ہیں. اس کو غور سے سنیے گا، ابھی لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے. ان کا اعتراض کہ جہاں پر بھی آپ اسلامی تصویر دیکھیں گے، چاہے آپ موبائل اٹھائیے، ٹی وی، یعنی جو بھی وسائل ابلاغ کا جو بھی ذریعہ ہے، ہر اس پر جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی مسلمانوں کے بارے میں، جہاں ایک اچھی چیز آئے گی، ہزار ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو انسان کے دل میں نفرت پیدا کرے کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان اچھے نہیں. تو آج جو سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام انسانیت کا دشمن ہے، اسلام انسانوں کا دشمن ہے، اسلام بنام جہاد انسانوں کے قتل عام کا حکم دیتا ہے. اسلام جہاد کے نام پر انسانوں کے قتل عام کا حکم دے رہا ہے کہ تم قتل کرو. کیا واقعاً یہ حقیقت ہے؟ آپ جہاں پر بھی دیکھیں آج مسلمان کون؟ آتنکوادی. اسلام کا ماننے والا کون؟ کافلا. اسلام کا ماننے والا کیا؟ یہ. تو چونکہ آج دنیا کے سامنے اسلام کو ایک دہشت گرد، ایک خون خوار، ایک پھاڑ کھانے والا مذہب اور انسان کے طور پر مسلمان کو پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا والوں تک جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنا پیغام پہنچائیں کہ اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے، اسلام انسانوں کا دشمن نہیں ہے، اسلام جہاد کے نام پر لوگوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام انسانیت کا محافظ ہے، اسلام انسانوں کا محافظ ہے. اور میں آپ کے سامنے یہی پر ایک جملہ کہتے ہوئے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ اسلام جہاد کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جہاد کے نام پر اپنے گلے کٹا کر لوگوں کو حیات عطا کرنے کا. میں آپ کے سامنے صرف ایک اس کے لیے مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو زندگی، پیغمبر نے دو مقامات پر زندگی بسر کی، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی. پیغمبر کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ مکے میں بسر ہوا. 40 سال تک خاموشی کی زندگی، اپنے کردار کے ذریعے سے انسانیت کا پیغام پہنچایا.
اس 40 سال کے دوران پیغمبر نے نہ کلمہ توحید پہنچایا اور نہ اپنی رسالت کا پیغام، بلکہ جو توحید کے تقاضے تھے ان تقاضوں کو اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے سے پیش کرتے رہے۔ پھر 40 سال کے بعد پیغمبر کو جب لوگوں کے دل میں، میں کہوں کہ جب 40 سال کے درمیان 40 سال کی زندگی میں پیغمبر نے اپنے کردار کا کلمہ پورے مکے والوں اور عرب والوں سے پڑھوا لیا، اب پیغمبر سے کہا گیا کہ تم اب رسالت کا اعلان کرو، ہماری توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف اور صرف اس کائنات میں وہ ہو سکتا ہے کہ جو زبان سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے سے تعلیمات اسلامی کو پیش کرے۔ اگر اپنے کردار کے ذریعے سے اگر اپنے کردار کے ذریعے سے مسلمان تعلیمات اسلامی کو پیش نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر کا امتی نہیں ہو سکتا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو دعوت دو اسلام کی جانب، لوگوں کو دعوت دو اچھائیوں کی جانب، لوگوں کو دعوت دو کردار کی جانب، لیکن دیکھو زبان سے کم بلانا، کردار سے زیادہ بلانا۔ اگر صاحب کردار ہو تو خود بخود لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر تم صاحب کردار نہیں ہو تو پھر لوگ تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو پیغمبر کی 40 سالہ زندگی وہ ہے کہ جس میں تبلیغ دین ہو رہی ہے، تبلیغ وحدانیت ہو رہی ہے، تبلیغ توحید ہو رہی ہے، تبلیغ رسالت ہو رہی ہے، لیکن تبلیغ کا انداز بدلا ہوا ہے۔ انداز کیا ہے؟ خاموشی کا انداز ہے، کردار ہے، کردار کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد جب تبلیغ رسالت کی پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ اب تم پیغام رسالت پہنچاؤ، تو اس وقت سے لے کر پھر 13 سال تک جو میرا پیغمبر مکے میں رہا ہے، جتنی اذیتیں دی جا سکتی تھیں وہ ساری کی ساری اذیت پیغمبر کو مکے میں دی گئی، لیکن پیغمبر نے وہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے انسان یہ تصور کر سکے کہ پیغمبر نے لڑنے کا حکم دیا ہے، پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ خاموشی کی زندگی، ہر طرح کی اذیت چاہنے والوں کو بھی، خاندان والوں کو بھی ہر طرح کی اذیت دی، لیکن پیغمبر نے وہاں پر نہ لڑنے کا حکم دیا، نہ بدلے کا حکم دیا، نہ انتقام کا حکم دیا، کچھ نہیں، خاموشی سے ظلم برداشت کرتے رہے، اپنے کردار کو پیش کرتے رہے۔ تو 40 13 53 سال تک میرا پیغمبر مکے میں رہا، لیکن پیغمبر اور مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کا ظلم ہوتا رہا، پیغمبر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، انتقام نہیں لیا۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد بھی پہلے سال جہاد کا حکم نہیں آیا، دوسرے سال بھی آدھا سال گزرنے کے بعد پھر جہاد کا حکم آیا، اور وہ بھی حکم کس پیرائے میں کہ پیغمبر اس کا جو، اگر آپ شبلی نعمانی کی سیرت النبی یا اولاد حیدر بالگرامی کی اسوۃ الرسول اور دیگر کتب تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جو حکم آیا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب تم نکلو جہاد کے لیے، وہ کب کہ جب مکے والوں نے مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور یہ چاہا کہ دیکھو اب مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اگر یہ وہاں پر زیادہ دن تک زندہ رہ گئے تو یاد رکھنا ایک دن ہم بھی ان کے غلام ہو جائیں گے، لہٰذا اب چلو اور ان تمام کو بالکل نیست و نابود کر دو۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ دیکھو اگر کوئی بھی مدینے والا پیغمبر کو یا مسلمانوں کو بچانے کے لیے آتا ہے تو پھر ان کو بھی قتل کر دینا، کسی کی کوئی رعایت نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر دو شخصیتوں کو، ابھی مدینے والے، تمام مدینے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، تمام مدینے والے مسلمان نہیں ہو گئے ہیں، ہاں پیغمبر کی حمایت کر رہے ہیں، پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو جب یہ حکم ہوا کہ اب یہ مدینے والوں کو بھی قتل کریں گے تو پھر پروردگار کو آیا
کہ جو میرے پیغمبر کو پناہ دے، جو مسلمانوں کو پناہ دے، جب ان کی جان کے اوپر حرف آئے تو پھر اب اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ہم کو میدان میں آ کر جنہوں نے ہم کو پناہ دی ہے اب ان کی جان کو بچانا ہے۔ تو پہلا جہاد کا جو حکم آیا ہے، جو دنیا آج ہم سے کہہ رہی ہے کہ بنام جہاد اسلام مسلمانوں کو قتل عام کا حکم دے رہا ہے، نہیں، اسلام کا جب پہلا جہاد کا حکم آیا تھا تو وہاں پر جہاد کا حکم نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ مدینے والوں کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن چونکہ جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، جو ہمارے پیغمبر کو پناہ دینے والے ہیں، جب ان کی جان کو خطرہ ہو تو اب ضروری ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ لہذا پیغمبر سے کہا گیا کم ہو لیکن میدان میں آ جاؤ، مدینے سے باہر نکلو، اس لیے کہ مدینے میں جنگ ہوگی تو مدینے کا کوئی فرد مر سکتا ہے کہ جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لہذا باہر آؤ اور لڑو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تمام عالم اسلام اور تمام دنیا تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام جہاد کے نام پر دوسروں کے سر کاٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام جہاد کے نام پر انسانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام آیا تھا تاکہ جہاد کے نام پر مدینے والوں کو، کہ جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن پیغمبر کو پناہ دی ہے، مسلمانوں کو پناہ دی ہے، جہاد کر کے ان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ تو پیغام جہاد، حکم جہاد لوگوں کو حیات دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کے سر کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں، ہم دنیا کو پہچانوائیں کہ ہماری نسلوں میں اسلام کیا ہے اور پھر اسلام کا نظریہ کیا ہے خود انسان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی ہماری ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ خود اسلام انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ اسلام کی نسلوں میں انسان کیا ہے۔ تو میں نے کل آپ کے سامنے صلوات پر محمد والے محمد میں یہیں پر ایک جملہ اور کہتے ہوئے کہ شاید کل سے یہ ایک دو جملہ آپ سے کہوں، پھر اصل گفتگو پر ہم کل سے آ جائیں۔ آج اس زمانے میں، اس دور میں، جب سے اسلام وجود میں آیا اور آج تک اسلام اور تعلیمات اسلام کو بچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ تعلیمات اسلام اور اسلام کو بچانے کی ذمہ داری ان کی ہے کہ جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اسلام کی طرف کو کھینچا ہے۔ مسلمان تو وہ تھے کہ جو جگہ جگہ پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، وہ نہیں کریں گے کہ اسلام کیا ہے۔ جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کو پروان چڑھایا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ تعلیمات اسلام کیا ہے۔ لہٰذا ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ خدا بند عالم نے اس ہندوستان میں آباد نہ جانے کتنے مسلمان اور شیعوں کے درمیان سے ہم کو چنا کہ ہم تعلیمات اسلامی کو حاصل کریں اور پھر ان تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیں۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیمات اسلامی کو ویسے حاصل کریں کہ جیسے اسلام نے پیش کیا، اور پھر اسی طریقے سے ہم تعلیمات اسلامی کو دنیا کے سامنے بھی پیش کریں۔ پہلے خود حاصل کریں، پہلے اس کی عظمت کو خود پہچانیں، پہلے اس کو خود پہچانیں، تب اس کے بعد جب ہم اس کی عظمت کو پہچان لیں گے، اپنی ضرورت سمجھیں گے اس کو، تو پھر ہم اس کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ اگر ہم اس کی ضرورت کو نہیں پہچان، جیسے آپ دنیا میں کوئی بھی چیز لے لیجیے، اگر ایک انسان اپنی ضرورت محسوس کر رہا ہے کھانے کو، تو حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ وہ کھانے کو حاصل کرے، دنیا بھر کے جتن کرتا ہے کہ کس طریقے سے ایک وقت، چاہے وہ حلال، اور اگر حلال و حرام کی رعایت کرنے والا نہیں ہے تو چاہے حرام، ہر انسان کے جس کی نسلوں میں اہمیت دولت کی ہے، وہ ہر طریقے سے دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں مثلا اس کی اہمیت میرے سامنے ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے،
اگر اس کو تھوڑا سا میں نے ادھر ادھر کیا تو یہ مسئلہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو حتی الامکان میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو ہر اس کام سے بچاؤں کہ جس سے اس چیز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک بچہ ہے جو اس کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، جاہل آدمی ہے، مثلا جیسے پن ڈرائیو وغیرہ آپ لے لیجیے کہ ہم کو اس کی عظمت جو اس کے بارے میں جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اگر بیچارہ کوئی گاؤں کا کوئی دیہاتی ایسا کہ جس نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اگر اس کو میں سوچے گا تو ویسی کوئی چیزیں چھوڑ کر چل دے گا، لیکن اس میں اگر کوئی جاننے والا ہوگا تو اس کی دنیا بھر کی چیزیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں کہ جو اس کی پوری حیات بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام کی تمام تعلیمات کو حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد پھر ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور تعلیمات اسلام کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کو بہت غور کے ساتھ کہ خداوند عالم نے ایک سوال آپ سے کہ جو آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر کہ وہ کون کون سے منصب یا کمالات ہیں۔ ویسے تو ہر کمال اور منصب سے خدا عطا کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں وہ کون کون سے منصب ہیں، وہ کون کون سے عہدے ہیں، وہ کون کون سے کمالات ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے تم کو عطا کیا، یہ ہم عطا کرنے والے ہیں، یہ ہم دینے والے ہیں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند عالم نے کہا، چاہے وہ عہدے ہوں، چاہے منصب ہو، چاہے فضائل و کمالات ہوں۔ جس وقت آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ پر مل جائے گا کہ وہ کون کون سے عہدے، منصب اور کمالات ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ ان کو عطا کرنے والے صرف اور صرف ہمیں۔ میں نے آپ کے سامنے کل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ قرآن مجید نے دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ وہ انسان ہیں، آج اس کا خلاصہ اور کل تفصیل کے ساتھ، کہ پہلی کہ جس کے بارے میں خود خداوند عالم نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے عطا کی، انسانوں کا وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، سید المخلوقات ہے، خلیفۃ اللہ ہے، نائب خدا ہے۔ یعنی جو اچھا گروہ ہے کہ جن کے بارے میں کمالات، ان کی کچھ صفات ہیں کہ جس کو آقا مطہری، امام خمینی اور تفسیر المیزان اور دیگر مقامات پر، اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن میں نے کچھ کو لکھا ہے کہ جو ہم سے مربوط ہے۔ یعنی اور بھی بہت سی ہیں کہ جس وقت ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو نہ جانے کتنی، کہ پورا کا پورا قرآن دو ہی طرح کے انسانوں کا تعارف کرا رہا ہے، یا اچھے انسانوں کا تعارف کرا رہا ہے، اچھے گروہ کا تعارف کرا رہا ہے، یا برے گروہ کا۔ کیوں؟ تاکہ جو اچھے ہیں ان کے صفات ہمارے اندر پیدا ہو، اور جو برے ہیں ان کے صفات سے ہم بچیں۔ تو وہ کہ جو نیک گروہ ہے، اچھا گروہ ہے کہ جس کی تعریف کی ہے خداوند عالم نے، اور جن کے بارے میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو خلیفۃ اللہ ہونے کی صلاحیت رکھتا، اس استحقاق کو پیدا کر سکتا ہو کہ خلیفۃ اللہ بن سکے۔ دوسرے نائب خدا، مسجود ملائکہ، تیسرے علم خداوندی کا مالک یا بے انتہا علم کا مالک، روح و جسم کا مجموعہ، ذاتی شرافت و کرامت کا مالک۔ خود کچھ شرافتوں کا یہ جو اس میں ذکر کیا ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ ذاتی شرافت و کرامت ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ منتخب خداوندی،
خداوند عالم نے ان کو منتخب کیا. ان کے بارے میں آیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ہدایت یافتہ یہ وہ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ہدایت عطا کی. سمیع و بصیر یہ وہ ہیں کہ جو سمیع بھی ہیں بصیر بھی ہیں, اور سمیع و بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ حق اور باطل جب ان کے سامنے آتا ہے تو حق کو باطل سے جدا کر دیتے ہیں. تو جس کے اندر حق و باطل کو جدا کرنے کی صلاحیت ہو وہ کرم نہ بنی آدم ہوگا. ہر انسان کرم نہ بنی آدم میں شامل نہیں ہوگا. امانت خدا کو اٹھانے والا, باطنی اخلاق کا مالک, نیک و بد کو پہچاننے والا, اطمینان قلب کا مالک, خواہشات نفس کو پیروں تلے روننے والا, کچل ڈالنے والا, زمین کی تمام نعمتوں کا مالک, پوری کائنات کا مالک و مختار. یعنی جو تصویر کے بارے میں جہاں جہاں پر قرآن مجید میں ذکر کیا وہ پوری کائنات کے بارے میں, کہ جس کو میں نے خلاصہ کیا کہ پوری کائنات کا مالک و مختار انسان ہے. جو مالک و مختار ہوگا, جو اس کو اوپر اپنا اختیار ثابت کر سکتا ہے, اس کو اپنے اشاروں پر چلا سکتا ہے, وہ کرم نہ بنی آدم میں آئے گا. ہر ایک کرم نہ بنی آدم کی فہرست میں نہیں آئیں گے. عبادت خدا کو اپنا مقصد قرار دینے والے, مرضی خدا کے مالک اور اس کے خریدار, اور ان کے علاوہ بہت سی صفات و کردار کا مالک. المختصر یعنی جتنی بھی ہیں کہ جس وقت آپ شمار کریں گے اور تفاصیل میں مراجعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے صفات ملیں گی, اور یہ ایک بہت ہی جامع موضوع ہوگا. المختصر یہ کہ خدا بند عالم کی صفات جمال و جلال کے مظہر کو انسان کہا جاتا ہے, بنی آدم کہا جاتا ہے. پس جو صفات مظہر جلال و صفات جلال و جلال خدا بندی کا مظہر بن سکے وہ کرم نہ بنی آدم میں شامل ہوگا. جو اس کے صفات کا مظہر نہ بن سکے وہ کرم نہ بنی آدم میں شامل نہیں ہوگا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں. کم سے کم اگر ان میں شامل نہیں بھی ہو سکتے تو ان افراد میں شامل ہو جائیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں اور ان سے حقیقی محبت یا اس کے حقیقی مصداق ہیں, اور ہم ان کے چاہنے والے قرار پا سکیں. وصلی اللہ علی رسول کریم صلوات محمد.